ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی بات اور آج کا ہمارا عنوان ہے دین کی اہمیت۔ ناظرین، انسان کی زندگی، اس کی سوچ، اس کا مقصد، یہ سب تبھی روشن ہوتے ہیں جب زندگی میں دین ہو۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں، دین مکمل نظام حیات ہے۔ یہ ہمیں خالق سے جوڑتا ہے اور مخلوق کے حقوق بھی سمجھاتا ہے۔ ناظرین، اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کو ہر موڑ پر رہنمائی دیتا ہے، گھر میں، بازار میں، عدالت میں، سیاست میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر فیصلے میں۔ دین کہتا ہے سچائی اختیار کرو، انصاف کرو، رحم دل بنو اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لو۔ آج دنیا میں تیزی ہے، ترقی ہے، مگر سکون نہیں، دلوں میں بے چینی ہے، ذہنوں میں انتشار ہے، اور اسی لمحے دین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب دین زندگی میں شامل ہوتا ہے تو انسان کے کردار میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سچائی، برداشت، مانتداری اور اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھائے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، زندگی ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں انصاف ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ دین ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دین کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس روشنی کو اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے مفتی شرف الدین صاحب کو۔ شرف الدین صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، مفتی شرف الدین صاحب اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ دین کی اہمیت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جس کا حل چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، مفتی صاحب اس کا راست جواب دیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں برائے کرم ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں۔ جس وقت آپ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جایا کریں تاکہ جو بھی سوال آپ کر رہے ہیں وہ بہتر ڈھنگ سے ہم تک پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا جواب دے سکیں۔ تو مفتی صاحب، بہرحال آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دین کی اہمیت۔ اس پر ایک مختصر سا بیان، اس کے بعد انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم، وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے دین کی اہمیت۔ دین انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں کس طرح اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے، ہر جگہ دین اسلام صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ دین یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک ہے انسان کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا۔ تو اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس میں سارے انسانوں کے لیے رحمت، سارے انسانوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام تو یہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی تکمیل ہوئی ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا بطور دین، بطور ریلیجن۔ تو اب دیکھیے اس میں انسان کے لیے آخرت کی جہاں کامیابی ہے دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ دین صرف آخرت کو سنوارنے پر ہی زور نہیں دیتا بلکہ دنیا کی بھلائی کی طرف بھی انسان کو بلاتا ہے۔ اور دین پر عمل کرنے سے انسان جہاں اپنے لیے فائدہ محسوس کرتا ہے وہیں اس کا پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا محلہ اور پوری ریاست اور پورا شہر اور پورا ملک بھی پورا امن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی خیر خواہی کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب انسان اسلام پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا تو وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو ایک اچھا شہری بنے گا، پرامن رہے گا اور وہ اس کی ذات پیسفل ہو جائیں گی۔
تو دین اسلام، اسلام کے معنی پر آپ غور کیجئے کہ اسلام کے معنی ہے سلامتی، اور اسلام کی ایک معنی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، رسول کی فرما برداری کرنا۔ تو اگر ہم اسلام کے خلاصے کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بس صرف 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے: اللہ کی عبادت، وحدہ لا شریک، اللہ کو ایک مان کر کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرنا، اور دوسری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور تیسری چیز ہے انسانیت کی خدمت، لوگوں کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب یہ پورے اسلام کو اگر آپ اس کی یعنی اس کو شارٹ کٹ میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہ 3 ہی چیزیں ہم کو ملیں گی۔ اللہ کی عبادت جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں، بالکل، اور اسی طرح ذکر اللہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، جیسا کہ حضور کی جو سنتیں ہیں، جیسے نکاح کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اولاد کی تربیت ہے، والدین کی فرما برداری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمام چیزیں سنت رسول اور اطاعت رسول میں آ جاتی۔ اور تیسری چیز جو ہے دین اسلام کا ایک مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے، یعنی پوری انسانیت کی بھلائی اور ان کو فائدہ پہنچانے کی سوچ اور اس طریقے کو اختیار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اب اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ کس سے فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو دین اسلام کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت، اخرجت للناس، تم کو لایا گیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو یہ دین اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں 3 چیزوں میں بتائی گئی۔ اور اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جن چیزوں پر زور دیا گیا ہے، ایک ہے تعلیم، علم حاصل کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ محبت، یعنی اللہ سے محبت، رسول سے محبت، انسانیت سے محبت، اور تیسری چیز ہے امن، یعنی ایمان لانے والا جو بھی مومن ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور دین اسلام کے جو ارکان بتائے ہیں، بنیادی ارکان جو ہیں جس پر اسلام کی عمارت، بلڈنگ ٹھہری ہوئی ہے، کیا ہے وہ؟ پہلا ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ۔ اس کے بعد نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض، پھر زکوٰۃ فرض ہے، پھر روزے رمضان کے 1 مہینہ یہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ بشرط استطاعت کی شرط کے ساتھ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں احادیث سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال دین اسلام انسان کی ایک ضرورت ہے، جس طرح کھانا اس کے لیے ضرورت ہے، پانی پینا اس کی ضرورت ہے، سانس لینا اس کی ضرورت ہے، ہیلتھ یعنی صحت اس کے لیے جیسی ضرورت ہے، دولت اس کی ضرورت ہے، علم اور کیا یعنی ایجوکیشن جس طرح اس کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ مذہب سے وابستگی ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر مذہب کے خلاف جائے گا تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس پسندیدہ مذہب اسلام ہے، یہ آسمانی دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی جو اسلام کے علاوہ اسلام کے غیر کو اگر وہ اختیار کرے گا دین کے طور پر تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہیں کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا، کیونکہ آخرت میں جہنم سے اللہ اسی کو بچائے گا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ دین اسلام انسان کو اللہ کی بندگی کا سلیقہ بتاتا ہے، زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بتاتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ تفصیلی جانکاری دینے کے لیے۔ تو دین کی اہمیت، ناظرین، آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ عنوان کے ہٹ کے بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا حل چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ مفتی صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا سنت کا، کیا سنت کے بغیر دین مکمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ ہیں کہ فرائض پر زیادہ زور دیتے ہیں، سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا سنت کے بغیر دین مکمل ہو پائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس پہ جواب لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب سے میرا یہ سوال تھا, آج کل معاشرے میں کافی طلاق ہو رہے ہیں. یا کوئی شخص نا شراب کی حالت میں بیوی کو 3 بار طلاق دے ایک ہی ٹائم ایک ہی نشست میں, کیا وہ طلاق ہو جاتا؟ شراب کی حالت میں شراب یا نشے, ہاں جو بھی نشے کی حالت میں. چلیے ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. تو مفتیٰ بھائی کا یہ سوال ہے. جی بالکل بالکل, آپ موجود رہیے ٹی وی پر اور جواب سن سکتے ہیں اپنا. مفتی صاحب بھائی کا یہ سوال ہے کہ آج کل طلاق عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور انہوں نے خاص کر ذکر کیا کہ کوئی نشے کی حالت میں اگر ایک ہی سیٹنگ میں 3 بار طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے, یہ واقعہ جو پیش آ رہے ہیں کم علمی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے. بنیادی چیز جو ہے دین اسلام جو چیز بتا رہا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا. اب کوئی حالت نشے میں یا شراب پی کر اگر طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. کوئی مذاق میں بھی اگر طلاق دے دے تو ہو جائے گی, کیونکہ یہ رشتوں کا معاملہ اہم ترین ہے, حلال و حرام کا معاملہ ہے. تو اسلام نے اس میں احکام جو بیان کیے ہیں کہ انسان اس کو سنجیدگی سے غور کرے, یعنی اپنے غصے پر کنٹرول کرے اور بری چیزوں سے رکے, شراب نوشی سے بچے, تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اچھا ایک چیز اور یہ کہ طلاق کا آپ نے کہا کہ بہت نازک ظاہر سے بات ہے رشتہ ہے, کہ طلاق لفظ بولنا ضروری ہے کہ ہوتا نہیں کہ کبھی آپ نے کہا کہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہو جاتا ہے, اس طرح کر کسی نے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہمارا رشتہ ختم, تو کیا ایسی صورت میں بھی ہو جائے گا طلاق؟ ہاں, ایسے الفاظ جو دونوں کے رشتے کو توڑنے پر جو دلالت کرتے ہیں, جو الفاظ جیسے بیوی سے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ اس سے, اور اس کی نیت یہ تھی کہ بھئی طلاق کی اگر نیت ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے 2 معنی اگر ہو سکتے ہیں, طلاق کے بھی ہو سکتے ہیں غیر طلاق کے, تو اب وہاں پہ اس کی نیت پوچھیں گے. نیت اگر طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا ایک چیز اور چلن میں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی میں طلاق کی گفتگو ہو رہی تھی, اس دوران اور غصے میں آ کر یہ کچھ ایسے الفاظ بول دیا تو طلاق ہی واقع ہو جائے گی. طلاق واقع ہو جائے گی. بیک گراؤنڈ اگر وہ رہا طلاق کا یا لڑائی جھگڑے کا رہا, تو اس دوران اگر ویسے الفاظ بول دیا تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا غصے میں جیسے بات چیت میں غصہ شروع ہوا, شوہر کو کچھ غصہ آیا اور اس نے طلاق 3 بار بول دیا تو واقع ہو جائے, کیا بیک 3 طلاق دینے کے بعد بیک ہونے کا کچھ آپشن ہے اس کو؟ 3 کے بعد تو رشتہ ختم ہی ہو جاتا ہے, اس میں سخت احکام ہے. ایک مرتبہ اگر طلاق دیا ہے وہ, تو عدت کے دوران 3 مہینوں کے دوران پھر وہ اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے. زبان سے بول دیا کہ میں رجوع کر لیا, تو وہ پھر سے نکاح میں آ جائیں گے. وہ 3 مہینے گزر گئے تو اب اس کے بعد خود بخود رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں شوہر بھی جو ہے جھگڑوں سے بچے, اور انتہائی غصے کی حالت میں اگر ہے تو زیادہ گفتگو نہ کرے, اپنے آپ پر کنٹرول کرے. یہ جو خرابیاں جو آ رہی ہیں عموماً 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ غصہ ان کنٹرول اگر ہو جائے, اس کی وجہ سے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ شراب نوشی, یہ جو نشے کی جو چیزیں چل رہی ہیں آج کل, اس کی وجہ سے بھی, بری صحبتوں کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں. شادی کس معیار پر ہونی چاہیے. آج ہم پوری دنیاوی دولت کو ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہیں رشتے کے لیے یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے, کیا کما رہا, لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے, کیا جاب کر رہی, بس یہ دیکھ رہے ہیں. بھئی ان کا ذہن, ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کا دینی ماحول کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے ایسی صورت میں, مزاج کم سے کم ملتا ہو, مزاج ملتا ہو. اسی لیے احادیث میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ رشتے سے پہلے اچھی طرح تحقیق بھی کر لو, اور دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو, شرافت کی بنیاد پر, اور ساتھ ساتھ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ شادی کے بعد اختلافات ہو رہے ہیں, ہم یہ سمجھے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھے تھے. ایسا نہیں, پہلے ہی تحقیق کر لو, معلومات کر لو, استخارہ بھی کر سکتے ہیں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے ابھی حافظ صاحب کا بیان میں سن رہا ہوں, لیکن اہل حدیث مسلک کے حساب سے جو ہے نا 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا ہے. سنے نا, جب ایک ٹائم پر جب آدمی بول دیتا ہے 3 بار طلاق تو اسے ایک ہی طلاق مانا جاتا ہے. یہ جو آپ
हाफिज साहब जो बोल रहे हैं इनसे जो है ना कुछ लोग ये बोलते हैं कि हजरत उमर के दौर में जो है ना काफी तलाक़ें हो रही है, तो हजरत उमर वक्तिया तौर पे जो है ना इस तरह का जो है ना सिनेरियो पेश आने से जो है ना ये निकाले थे कि अगर कोई इमीडिएट 3 बार तलाक देता है तो उसे तलाक हो ही जाता है मुकम्मल, बल्कि वक्तिया तौर पे निकाले थे। लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है ना 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मुफ्ती साहब इस पर कुछ वजाहत करेंगे भाई का जो सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में तलाक़ का जो अमल है इंतहाई नापसंद है। यानी हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद अगर कोई चीज़ है जायज़ चीज़ों में तो वो तलाक़ है। तलाक़ की वजह से अर्श इलाही हिल जाता है, क्योंकि ख़ातून की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके अहले ख़ाना के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो शरीयत में इस मामले को यानी एक खेल कूद के तौर पर इंसान इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सख्ती से हुक्म ये दिया गया है। कोई कंटिन्यू अल्फाज बोलते चले आ रहा तलाक़, फिर बोरा के में एक की नीयत किया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हलाल और हराम का मामला यहाँ पर दरपेश होता है। इजमा उम्मत, बड़े बड़े फ़ुक़हा इसी पर मुत्तफ़िक़ है कि 3 मरतबा चाहे वो अलग अलग वक्त में दे, जैसे एक दिन एक दिया, दूसरे दिन दूसरी तलाक़ दिया, तीसरे दिन तीसरी दिया, या 1-1 मिनट के बाद दिया, या एक साथ भी अगर 3 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो 3 वाक़ई हो जाएगी। क्योंकि 3 के बाद क्या होता है, बीवी के वो करीब नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर तावील करेंगे नहीं भाई एक बोले तो अब गोया कि अगर वो बीवी के साथ रहेगा तो ये गुनाह में शामिल हो गए। तो उम्मत को गुनाह से बचाने के लिए उलमा किराम और फ़ुक़हा ने बड़ी तहक़ीक़ के बाद इस पर बहुत बड़ी तफसीली बहस रही। शरीयत में तलाक़ का अमल इंतहाई नापसंदीदा है। अगर एक दे दिया है वो तो लौटा सकता है, फिर दोबारा बीवी को अपने निकाह में शामिल कर सकता है, नया निकाह करने की ज़रूरत नहीं रहती। तलाक़ बाइन अगर दे दिया तो वो तजदीद निकाह करेगा, वहाँ पर हलाले की ज़रूरत नहीं है। 3 मरतबा अगर तलाक़ दे दिया तो अब वो दोबारा अपनी पहली बीवी के पास नहीं जा सकता, और अगर जाना चाहे तो वो उस ख़ातून की इद्दत गुज़रने के बाद वो दूसरे शख्स से निकाह करे, फिर वो अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक़ दे दें, फिर उसकी इद्दत गुज़र जाए तो फिर पहले शौहर के लिए वो हलाल हो। यानी ये शरीयत का मकसद ये है कि इंसान इसको खेल कूद ना बनाए, यानी हंसी मजाक का या तफरीह खातिर, यानी दिल बहलाई का ज़रिया ना बनाए। इसलिए 3 पर सख्त पाबंदी लगा दी गई कि 3 अगर दे दिया है तो अब लौटाने की कोई सूरत नहीं है। ये मसला अच्छी तरह जहन में रखें, तो इसलिए ऐसी चीज़ में ना जाए जिसमें शरीयत में सख्त अहकाम बयान किए गए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए अपना। सर मेरे बेटे का कल रिश्ता फिक्स हुआ सर। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, आपके दुआ से सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्ता फिक्स हुआ सर मेरे बेटे का कल। मुफ्ती साहब ने दरूद वो सब पढ़ने के लिए बोले थे सर, दुआ में याद रखो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल इसी तरह कामयाब रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहेंगे? लगातार रिश्ता नहीं लग रहा था तो कई दिनों से बहन कॉल कर रही थी, अब कह रही कल रिश्ता लग गया, दुआ कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये एक चीज़ ये है कि भाई अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहना चाहिए। हर काम बनाने वाला अल्लाह ही है। लेकिन एक चीज़ ये देखिए, रिश्ता भी उसकी पायदारी यानी उसकी मजबूती के लिए दीनदारी शर्त है। क्योंकि दीनी माहौल से अगर शौहर और बीवी यानी लड़का लड़की अगर वाकिफ़ नहीं होंगे तो आगे चल के उनके लिए वो हो सकते हैं मामला। तो इसीलिए तमाम ख़वातीन के लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने लड़के के लिए अगर रिश्ता देख रहे हैं, बहू पसंद कर रहे हैं, तो दीनदारी को पहले तरजीह दें। क्योंकि दीनदारी ना होगी तो वहाँ पर ख़ानदानों में इख्तिलाफ़ात होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बड़ों का एहतराम क्या है, शौहर का मकाम क्या है। इसी तरह अपनी बेटी के लिए अगर दामाद आप तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी दीनदारी देखें। क्योंकि आजकल जो अक्सर जो हम देख रहे हैं कि तलाक़ के वाक़या जो पेश आ रहे हैं, दीन से दूरी की वजह से, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं, ज़हनी हम आहंगी। एक बात जहन में रखिए, रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है दीनदारी, शराफत, और उसके बाद वाली जो चीज़ है एक दूसरे को समझना। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे दोनों अपनी जगह अरबपति करोड़पति हो, 1 मिनट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर
دونوں کے اندر سمجھداری کا ہونا، دینداری کا ہونا، یہ بنیادی شرط ہے۔ تو ہمارا عنوان آج طلاق تو نہیں ہے، لیکن سوال کیونکہ اس پر آگے کئی تو ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے 3 طلاق کا بھائی نے ذکر کیا، اگر کسی شخص نے 1 طلاق دے دیا ہے، اس کے بعد پھر اہلیہ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، رجوع ہو گیا، تو اس کے پاس کیا آپشن 2 ہی بچتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب ایک ساتھ پھر رہنے لگے یہ لوگ، تو اگلی بار اگر طلاق دینا ہے تو پھر اس کو 3 طلاق ہی دینا ہے یا 2 ہی اس کے پاس آپشن بچے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اگر دے دیا اب تو صرف 2 آپشن بچے ہوئے، نہیں، دوبارہ رجوع ہو گئے، ساتھ میں تو رہنے رجوع لگے، ہونے کے بعد 2 ہی 2 ہی بچیں گے، اگلی بار اگر دینا ہے تو 2 ہی طلاق میں اس کا طلاق پھر ہو جائے گا۔ طلاق مغلظہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک واٹس ایپ پہ آج کل بیرون ممالک لوگ رہتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے طلاق دیتے ہیں۔ اچھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نمبر تو شوہر کا ہے، لیکن ہوتا ہے کہ کوئی دوست یار کوئی مذاق میں بھی ڈال دیا، تو یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ واٹس ایپ والا جو طلاق ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے آپ دیکھیے روبرو ڈائریکٹ اگر دے رہا ہے تو وہ تو اس میں واقع ہو جائے گی طلاق۔ کوئی تحریر جیسے کوئی لیٹر لکھ دیا، یا آج کل تو میسج کا چل رہا ہے، میسج کر دیا اس کے فون سے ہی آ رہا ہے، تو وہ اس کو کنفرم کریں۔ یعنی بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کو یا تو میسج کر کے پوچھے کہ یہ تحریر مجھے پہنچی، کیا یہ آپ ہی کی ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں میری ہی ہے تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی، یا فون کر کے پوچھ لے۔ چلے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں کھمم سے بات کر رہے کھمم سے۔ جی سوال کیجیے۔ ہیں۔ میرا نکاح ایک نامرد سے کر دیا گیا، اس سے میں طلاق طلب کرے تو لوگ میرے پر انگلیاں اٹھانے لگے اور مجھ سے بہت گندے باتیں کرتے ہیں۔ آج ہی میری زندگی برباد ہے، اس لیے میں آپ سے بیٹا نے شادی کس سے کی ہے؟ میری مرضی کے بغیر میرے کو یہ نکاح کیا گیا۔ آپ کی مرضی کے بغیر بچے نے شادی کی ہے؟ وہ خوبصورت بھی نہیں تھا نہ، اور کام بھی نہیں تھا، دھندا بھی نہیں کرتا تھا، نہ کرتا، رات تمام مجھے تنگ کر کے ستاتا تھا۔ میں اس سے طلاق چاہی تو لوگ مجھے دل میں آ کر بولے، اس لیے اس کے بارے میں روشنی ڈالیے تاکہ بڑے لوگ بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ بالکل 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 سمجھ میں آ گیا۔ مفتی صاحب کیا کچھ جواب دیں گے کہ کہہ شادی جو ہے وہ نامرد سے کر دی گئی ہے اور یہ اب طلاق چاہ رہے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے طلاق کا جو آپشن ہے یہ کبھی خواتین کے حق میں بہتر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جیسا بولتے ہیں شادی ہو گئی ختم، اب ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آپشن اسلام یہ بھی رکھا ہے کہ تمام تحقیق کے باوجود بھی بعد میں اگر کچھ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا کوئی ایسا بڑا نقصان ہے کہ وہ اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں لڑکی کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق لے رہی ہے، ایسا نہیں۔ عورت کے مطالبے پر شوہر جو طلاق دیتا ہے اس کو خلا کہیں گے۔ عورت کے مطالبے کے بغیر شوہر اپنی مرضی سے جو دے رہا ہے اس کو طلاق کہیں گے۔ تو خلا کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، جو بھی وجہ ہو، تو بہرحال ایسی صورت میں شریعت اجازت دے رہی ہے کہ اگر لڑکا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ قاضی وقت عدالت سے رجوع ہو کے آپ اپنا فیصلہ کرا سکتے ہیں، یہ اختیار دیا۔ یا ظلم کر رہا ہے، بہت زیادہ ستا رہا ہے، یا شراب نوشی کا عادی ہے، یا بالکل نہیں کما رہا ہے، یعنی اس کو جو 3 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں، یا گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، جیسے یعنی دین پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اس سے جدائی کی اختیار کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ تو آپ معاشرے کو مت دیکھیے، آپ زندگی جب گزار رہے ہیں تو آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں تو بس آپ کامیاب ہیں۔ چاہے دنیا والے آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں، وہ آپ کی آخرت میں وہ آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم حق کی بنیاد پہ جو قدم اٹھا رہے ہیں تو اس پر ہم برقرار رہیں اور مطمئن رہیں۔ لوگوں سے رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ خدا اور رسول کے برابر درجہ نہ دیں، اللہ اس کے رسول کی بات کا اعتبار ہے کہ وہ لوگ جو فرمائیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں تو آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے خلا کا یہاں پر ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے شوہر کو اجازت ہے طلاق کی، عورت خلا لے سکتی ہے، تو خلا کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اگر شوہر بضد ہو کہ میں خلا نہیں دوں گا؟ تو ایسی صورت میں کیا آپشن رہتا ہے؟ آدمی کے پاس تو آپشن ہے کہ عورت چاہے نہ چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کے پاس کیا آپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، یا جیسا کہ ابھی کہا کہ
وہ ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے گی؟ مطالبہ کرے گی یعنی خلا کا. اگر وہ دینے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی وقت، جیسا کہ ہمارے پاس عدالت ہے، عدالت سے وہ رجوع ہوگی کہ اس طرح مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اس طرح میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو بھی ریزن ہے ذکر کرے. تو شوہر کو وہاں سے عدالت سے حکم ملے گا کہ آپ فوراً اس کو طلاق دے دیں اور ان کو خلا دے دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کے یعنی طریقہ کار رکھا گیا، اسلام میں پورے احکام بتائے گئے ہیں کہ اگر شوہر کا ظلم ہو رہا ہے تو کیا کریں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے میڈیا میں لا دیتے، ایسا نہیں. پہلے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، گھر والے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو کوئی ذمہ دار جو لوگ ہیں، جیسا کہ لڑکی کے والد ہے یا بڑے بھائی وغیرہ ہے یا ماموں وغیرہ جو بھی ہے، چاچا ہے، اور لڑکے کی طرف سے بھی اس کے والد یا چاچا یا بڑے بھائی وغیرہ بیٹھ کر آپس میں بات کریں، کیا معاملہ ہے، کیا پرابلم ہے. چھوٹی موٹی چیز ہے تو آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں. ان چیزوں کو گھروں کے باہر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ایک زندگی کا مذاق بن جاتا ہے. ہاں کوئی واقعی بڑی وجہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپس میں ہی بیٹھ کے جو بھی شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. دین کی اہمیت. مفتی شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. یہ راست نشریات اس وقت جاری ہے ہماری، اور نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے. نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے. مفتی صاحب لگاتار ہم دین کی اہمیت پر بات کریں. دین اور مذہب، اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کچھ فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو زبان میں مذہب کہتے ہیں اور عربی میں دین کہتے ہیں، انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں. تو یہ دین جو ہے یہ اللہ کا ایک دستور ہے بنایا ہوا، آسمانی ہوتا ہے دین، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. تو اس میں سارے انسانوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے. دین اسلام جیسا کہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمایا، قرآن مجید، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی. اور پھر نبی کو اللہ تعالیٰ سنت اور حدیث بھی عطا فرمایا. حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس کا مفہوم اور جو معنی ہوتے، لیکن الفاظ نبی کے ہوتے. قرآن میں الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے. یہ چیز اس میں ذرا فرق ہے. اور پھر وہ کتاب سمجھانے کے لیے، اس کا علم سکھانے کے لیے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجا، اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہے وہ پورے اسلام پر عمل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتائے، صحابہ سیکھ کر بعد والوں کو بتائے. وہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. اچھا، آپ نے ریلیجن کی بات کی یا مذاہب کی بات کی. دنیا میں ظاہر سی بات بہت سارے مذاہب ہیں، دین ان سے الگ کیسے ہے؟ دین اسلام میں دیکھیے یہاں پر ایک ایک چیز دین اسلام میں یعنی مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر ہے. مطلب جو بھی عقیدہ ہم کو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، دین اسلام کی جو بنیاد ہے توحید پر ہے اور رسالت پر ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین مانتے ہیں. ایک چیز. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آخرت. دین اسلام میں جو عقائد بتائے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اللہ کو ایک ماننا اور تمام رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کو آخری نبی ماننا، ایک چیز. اور پھر آخرت، یعنی انسان کی ایک زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں گزار رہا ہے، اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی. عالم برزخ کے بعد قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کو زندہ کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ابد الآباد، ان لمیٹڈ، اس کا کوئی مہینے یا دن مقرر نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. جو ایمان والے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے، جو ایمان نہیں لائے، اللہ کو نہیں مانے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اعمال اگر اچھے ہیں، ایمان والا ہے تو اس کو جنت میں داخل فرمائے، اور اگر گنہگار ہے تو اب دو صورتیں، یا تو اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، یا نبی کی شفاعت سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے، یا اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے اس کو جہنم میں داخل کر کے اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر ایمان والے کو جنت میں داخل فرمائے.
اچھا ایک چیز کا آپ نے ذکر کیا دین مکمل، کیونکہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دین مکمل ہوا، تو کیا اب اس میں کچھ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، یا حالات کے حساب سے یا زمانے کے حساب سے مفتی اکرام یا جو دین کے ماننے والے ہیں یا بڑے لوگ ہیں، کیا وہ اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہے دین کی بنیاد، ایک دین کے اصول ایک ہے، اور ایک ہے دین کے فروع. اصول سے مراد عقیدہ، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو عقیدہ ہے، حضور کا جو عقیدہ ہے، وہی عقیدہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے نماز 5 فرض ہے، اس میں کوئی کم بھی نہیں کر سکتا، زیادہ بھی نہیں کر سکتا. فرض تو صرف 5 ہی رہیں گے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے جو احکام ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. 2.5% دینا ہے، 1 سال میں ایک مرتبہ ہے. حج ہے، حج کے جو احکام ہے وہی رہیں گے. رمضان کے جو روزے ہیں 29 یا 30 دن، نہ اس سے کم ہوں گے نہ زیادہ. اب رہ گئے دوسری چیزیں جس کو فروع کہتے ہیں، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں عید کی نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی تھی، ایک ہی جگہ پہ ہوتی تھی. لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آج پوری شہر کے لوگ ایک مسجد میں یا ایک عیدگاہ میں جمع نہیں ہو سکتے. مشکل ہو گیا، تعداد بڑھ گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. تو لہذا علماء کرام نے یہ کہا کہ عید کی نماز ایک سے زائد عیدگاہ میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں، جامع مسجد میں بھی ادا کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک اہم چیز ہے. تو اس میں اب جیسے حج کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی ہے، لیکن طریقہ بدل گیا. عقیدہ نہیں بدلے گا، طریقہ بدل سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہوائی جہاز سے کر رہے ہیں. کیا ان کا حج نہیں ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا بھائی، لیکن جو طواف کا طریقہ ہے وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور، ابھی بھائی نے جس طرح سے ذکر کیا وہ امام کا یہاں پر ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے ہم نے قرآن ہے، سنت ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر 4 امام ہیں جس کو الگ الگ طریقے سے لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس میں تضاد آ رہا ہے. جیسے انہوں نے 3 طلاق کا ذکر کیا ابھی بھائی نے، یا نماز کو بھی لے کر ہے، رفع دین ہے، یا اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو اس کو کون سا بہتر ہے، کون سے امام کو فالو کرے؟ یا 8 رکعت تراویح کا ذکر یہاں پہ میں اگر کرنا چاہوں کہ 20 رکعت بھی ہے، 8 رکعت بھی ہے، تو کس کو فالو کریں؟ کیا کوئی ہے کہ آسانی کے حساب سے کچھ چیزیں اس میں سے، کچھ چیزیں اس میں سے بھی لے سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز یہ ہے کہ بھئی اس کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کا مطلب ہے کہ فالو کرنا. یہ چاروں ائمہ، یہ چاروں بھی حق پر ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں. قرآن کی جیسی آیت ہوتی ہے بھئی اس کی تشریح کرتے لوگ. آیت تو وہی ہے، امام اعظم کے پاس بھی وہی قرآن ہے، امام شافعی کے پاس، امام حنبل، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے پاس. بالکل. احادیث بھی وہی ہیں، لیکن سمجھنے کا طریقہ الگ الگ. نہیں کئی چیزیں جیسے مثال کے طور پہ قانون ایک ہوتا ہے. اب 4 وکیلوں کے پاس گئے، چاروں الگ الگ تشریح کرتے. قانون تو ہے ایک ہی چیز، لیکن سمجھنے کا طریقہ، سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ. تو نماز تو 5 کے پاس، 4 ائمہ کے پاس فرض ہیں، کسی ایک کے پاس بھی اختلاف نہیں، اور 5 نمازیں فرض ہیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن طریقہ کیا ہے بھائی؟ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ امام اعظم کے پاس نہیں کرنا ہے، امام شافعی کے پاس کرنا ہے. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے اب حنفی بنے یا شافعی. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے، اسی قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں. تو یہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ حکم دیا گیا تھا؟ اب جیسے آپ کو رفع یدین میں 2 چیزیں مل رہی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ اس سے منع فرمائیں. دونوں بھی حق ہے، حالات الگ الگ ہوتے ہیں. پہلے اجازت دیے تھے، بعد میں روک دی. تو اب امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ بعد والا جو حکم ہے اس کو ہم فالو کریں گے. ابتدا میں حکم دیے تھے. اب یہ اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اگر رفع یدین کوئی نہیں کرا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کوئی کرا تو اس کی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. افضلیت میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ کرنا بہتر ہے، افضل ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا بہتر ہے. اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، بغیر رفع یدین کے بھی اگر پڑھیں تو ہو جائے گی. ایسا وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں ہی فرق آ جائے. نہیں، اکثر یہ اس طرح کے سوال لوگ کرتے ہیں. جیسے کھانے کے تعلق سے کیکڑا ہے، سمندری جانور ہے یا مچھلی تو نہیں کہیں گے اس کو، کچھ کے سامنے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کچھ کے سامنے ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ ہے. تو ایسی صورت میں لوگوں میں تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے، کیا کریں؟ ایسی چیز میں علماء فرماتے ہیں کہ بھئی حلال اور حرام میں اختلاف ہو رہا ہے. اب جیسے کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرام ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھ کر آپ اس سے بچیں، کیونکہ آپ حلال نہیں کھائیں گے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گا کہ حلال کیوں نہیں کھائے. زندگی بھر کوئی شخص کوئی حلال چیز نہیں کھایا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن حرام چیز سے بچنا آپ کے لیے لازم. حرام اگر کھا لے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بعض چیزوں میں ادھر جا رہے ہیں کہ جس میں آسانی وہ ہو جاتا ہے. 8 رکعت میں تراویح پڑھنی ہے تو میں نے ویسا نہیں، اپنے خواہشات کی اتباع کرنے کے برابر کسی ایک کو فالو کرنا. کیکڑا کھانا تو میں نے فلاں امام کو فالو کر لیا، یا 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو میں نے ان کو فالو کر لیا، وہ نہیں کرنا، ایک کو فالو کرنا، ایک ہی کو فالو کرنا. چلیے تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دین کی اہمیت پر. اگر اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالوں کے ساتھ تیاری انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے. مفتی صاحب، ایک چیز دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. دین جو ہے وہ انسان کے کردار کو کس طرح سے تبدیل کرتا ہے یا کس طرح سے بہتر بناتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام یہ چاہتا ہے، انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، یعنی اللہ کو مکمل طور پر مانے. کیا مطلب؟ یعنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام پر، رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے. جب اس چیز میں، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک انسان کا پورا وجود اسلام کا پیکر بنے. کیا مطلب؟ اسلام صرف عبادت کا ہی حکم نہیں دیتا، عبادت تو ہے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا. یعنی مومن وہ ہے، جیسا کہ حدیث میں جو پہچان بتائی گئی ہے، کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے ہاتھ پیر، اس کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ کتنی جامع بات ہے یہ. مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان ہے، غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. یہاں تک بات بتائی گئی ہے کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ بات ذبح کرنے کا بھی طریقہ اس کو بتایا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو. بہرحال یہ اسلام میں اگر کوئی آ جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے اس کی ذات. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسلام صرف مسجد کی حد تک نہیں، یہ ذہن میں رکھیے. نماز پڑھ لیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اسلام پر ہم پورا عمل کریں، ایسا نہیں ہے. یہ تو 1% عمل کریں. نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھنا چاہیے، فرض ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی، لیکن 24 گھنٹے آپ کے لیے جو ورک ہے، کام کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، غیبت نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ تمام چیزیں جو ہے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانا، پڑوسیوں کو. پڑوسی جو ہے مسلمان کے بعد اگر غیر مسلم کا بھی اگر گھر ہے تو وہ اپنے گھر میں اتنی اونچی آواز سے کوئی چیز نہ لگائے، جیسے فون میں کوئی چیز لگا دی کہ جس سے غیر مسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے. غیر مسلم یعنی پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان اگر کوئی اچھا پکوان کرے تو اس کو کھانا وغیرہ پیش کرے، کھانا کھلائیں، اپنی طرف سے کوئی تحفہ دے. یہ اسلامی احکامات ہیں. یعنی اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا مذہب ہے. اسلام میں قتل و غارت گری سے روکا گیا ہے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تشدد سے روکتا ہے، اسلام برائی سے روکتا ہے، اسلام شراب سے روکتا ہے، اسلام نشے آور چیزوں سے روکتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان کا نقصان ہے اور انسانیت کا نقصان ہے، اسلام اس سے روکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو. کوئی یعنی ذات پات کا بھی ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، اعلیٰ ذات ادنا ذات ایسا نہیں ہے. سب آدم کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں. انسان کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت کرے، ایک خدا کو مانے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر یا کسی اور ملک کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں. یعنی کوئی انگلش بولنے والا ہے، اردو بولنے والے پر اس کی فضیلت ہے، ایسا نہیں. امیر ہے، اس کو غریب پر فضیلت ہے، ایسا نہیں. تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے. تو یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے، امیر غریب تمام طبقات، حتیٰ کہ خواتین کو بھی برابری کا درجہ دیا گیا، حقوق دیے گئے ہیں. اور چھوٹے بچوں کے حقوق کی بھی اہمیت بتائی گئی. جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے. جانوروں کے بھی حقوق ہے کہ ان سے زیادہ کام نہ لیا جائے اور ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، بلکہ ان کا جو چارہ ہے وقت پر دیا جائے. یہ تمام چیزیں اسلام میں بیان کی گئی.
تو لگاتار ہم دین کی اہمیت پر ناظرین بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، دین کی اہمیت پر لگاتار ہم بات کر رہے ہیں. ایک چیز اور سمجھ میں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، دینی ماحول ہونا چاہیے. شروعات اگر ہم بچوں سے کرنا چاہیں تو بچوں کو کس طرح سے دین کی اہمیت کے بارے میں سمجھائیں یا سکھائیں تاکہ وہ آگے چل کے جو معاشرے میں برائیاں، جس طرح کے طلاق کا لگاتار ذکر ابھی آ رہا ہے، وہ نوبت نہ آئے، بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اسلام کو سمجھ سکے. کس طرح سے شروعات کریں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام آپ دیکھیے، اس کا آغاز، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کب سے آغاز کریں، تو اسلامی احکام یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو غسل دینے کے بعد پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا درود شریف پڑھ کر شہد وغیرہ کوئی بزرگ شخصیت خاندان کی، وہ اس کو یعنی چاٹ کر تھوڑا سا اپنی انگلی سے بچے کو لگا دیتے ہیں تاکہ نیک بندے کی غذا اس کے یعنی پیٹ میں جائیں اور وہ بھی نیک بنے. تو یعنی پہلا جو کلمہ ہم تلقین کرتے ہیں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ نجات اور زندگی کی پوری بنیاد اسی پر ہے. یعنی پہلا جو سبق دیا جا رہا وہی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو مانو اور اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا. تو یہاں پر تصور ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو انسان پر سب سے اہم جو چیز ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا، خدا کو ماننا، خدا کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا. یہ بنیادی چیز ہے. تو یہ شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے چھوٹے بچوں کو ہم گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں بلند آواز سے تاکہ بچے بھی سنیں، یا فون میں ہم ریکارڈنگ وغیرہ لگائیں تاکہ سن کر ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو. کیونکہ انسان اسی ماحول سے متاثر ہوتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے. یعنی 24 گھنٹے اگر وہ گانوں کے ماحول میں رہے گا تو اسی کی طرف مائل ہوگا، 24 گھنٹے برائی کے ماحول میں رہا تو برائی کی طرف جائے گا. تو اور اس کو جو پہلا ماحول جو ملتا ہے اسکول یا مدرسہ یا یونیورسٹی یا کالج سے نہیں، گھر سے ملتا. اس کے لیے کہا گیا کہ ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. یعنی اسی لیے دیکھیے آپ، جیسا کہ ابتدا میں بات کی گئی تھی، رشتے کے انتخاب کے لیے نیک لڑکی کو منتخب کیا جائے. کیونکہ اگر بیوی نیک ہوگی تو وہ اپنے پورے خاندان کو، پوری نسل کو نیک بنا کر چھوڑے گی. کیونکہ وہ بچوں کی ایک ایک چیز پر غور کرے گی، برائی سے روکے گی، اچھائی کی طرف لائے گی، قرآن کی تعلیم سے اولاد کو آراستہ کرے گی، نمازوں کی طرف لے جائے گی. جیسا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تربیت فرمائی تھی کہ پیران پیر پیدائشی طور پہ آپ 18 پارے کے حافظ قرآن تھے. کیونکہ آپ کے والد ماجدہ ڈیلی 18 پارے تلاوت فرماتے تھے، وہ سن کر آپ حافظ قرآن بن گئے. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شروع سے ہی ماں باپ جتنے نیک ہوں گے اولاد اتنی زیادہ نیک ہوگی. اور اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدین خود بھی نمازوں کی پابندی کریں. یعنی گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں، بچہ کوئی چیز مدرسے میں یا اسکول میں سیکھنے سے زیادہ اپنے بڑوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی چیز سیکھ لیتا ہے. یعنی گھر میں پورے نماز پڑھیں گے تو وہ بھی خود بخود نماز کی طرف آئے گا. گھر میں تمام لوگ روزہ رکھیں گے تو وہ بھی روزے کی طرف آئے گا. تمام لوگ برائیوں سے بچیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی قرآن کی طرف آئے گا. تو انسان زیادہ جو متاثر ہوتا ہے ماحول سے ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا شریعت میں، کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انسان نیکی کی طرف آ جاتا. تو یہ بچپن ہی سے اس کی تربیت، دینی تربیت دینے کی ضرورت ہے. اگر دینی تربیت نہیں دیں گے تو بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی، لیکن والدین کے نافرمان رہیں گے. آج آپ دیکھیں جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ والدین کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہو رہے. پوری دنیا کی میں ہسٹری کہہ رہا ہوں کہ آج جو ماحول ہو گیا ہے 99% یہ ماحول ہو گیا کہ بچے بڑے ہو گئے، نوکری مل گئی، شادی ہو گئی، اب والدین کو بھلا دے رہے. وجہ کیا ہے ابھی؟ حالانکہ ایجوکیٹڈ ہے بچہ، کوئی شرابی یا جواری نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے، اعلیٰ ڈگری موجود ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. والدین کی خدمت کا جذبہ اور محبت یہ اسلام اور دین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. انسانیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے مذہب، کہ سامنے والا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ چیزیں اسلام کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتی ہیں. اچھا، موجودہ دور میں جو
دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں؟ اور جو نئی نسل ہے بچوں کی، تبھی ہم نے بات کی، جو جوان ہیں، برسر روزگار ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو ان کو راستے پر لانے کا کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ بنیادی چیز، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ بچوں کو دین کب سے سکھانا چاہیے، تو آپ دیکھیے یہ دینی ماحول نہ ملنے کی وجہ سے بھی بہت بڑا بگاڑ آ رہا ہے گھروں میں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رشتے کا جو انتخاب ہو رہا ہے، بنیادی چیز، آپ ایک اینٹ اگر ٹیڑھی رکھیں گے، آپ پوری دیوار ٹیڑھی رہیں گے آسمان تک۔ تو بنیادی چیز ہمارے پاس جو آج جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج رشتوں کے لیے جو انتخاب ہو رہا ہے صرف ڈگریوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ڈگری ہے یا نہیں، ان لوگوں کا مزاج میچ ہو رہا ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھ رہے، دینداری ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھ رہے، شرافت ہے یا نہیں۔ تو اس کی وجہ سے ماحول، اور کس گھرانے کی لڑکی ہے، لڑکا کیسے گھرانے کا ہے، کیا والدین نمازی پرہیزگار دیندار ہے یا نہیں، والدین کی عادتیں اولاد میں آتی ہیں۔ تو جب ہم بنیاد کو ہی نظر انداز کر دیے، جس کا نتیجہ یعنی رشتوں کے ٹوٹنے کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، حالات خاندان بکھر رہے ہیں، بعض جگہ تو قتل و غارت گیری کی نوبت آ جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بنیاد جو رکھ رہے ہیں وہ غلط رکھ رہے ہیں۔ بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ پیسوں کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں۔ لڑکے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون سی لڑکے والے زیادہ پیسے دے رہے ہیں، جوڑے کی رقم دے رہے ہیں، بڑے فنکشن ہال میں کر رہے ہیں، جہیز میں کیا کیا دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جہالت کی ہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا جہیز یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہو، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام اسی پر زور دے رہا ہے۔ تو آج اس کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کون سی تعلیم حاصل کیا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کالجز پہ پڑھے، کیسا کالج تھا وہ، مطلب جہاں پر لڑکے لڑکیاں بالکل آزادانہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لڑکی کس ماحول سے آئی ہے، یہ بھی بہت بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر بالکل آزادانہ ماحول کے، لبرل ذہنیت کی ہیں، تو وہ لوگ جب بالکل آزادانہ طبیعت رکھتے ہیں تو وہ صاف ستھرے کی خدمت نہیں کریں گے، شوہر کو نظر انداز کر دیں گے، تو ماحول بگڑ جائے گا۔ بنیادی چیز جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور گھروں میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، اور رشتوں کا انتخاب دنیا داری کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے، دینداری کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، دین کی اہمیت پر لگاتار ہم بات کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم میرٹھ سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی، ہمارے کو جلدی شادی کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے کوئی۔ کس کی شادی کے لیے؟ جلدی شادی ہو جائے، جلدی شادی کے لیے وظیفہ پوچھنا۔ جلدی شادی کے لیے وظیفہ۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ تو مفتی صاحب، بہن نے شادی کے لیے مطلب جلدی ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے کی آیت ہے سورۃ القصص میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ مصر سے جب مدین پہنچے ہم، تو آپ کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں تھا اور آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے مولا، تو جو بھلائی نازل فرمایا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک نوکری بھی مل گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ کو کام بھی مل گیا، اور ان کی لڑکی سے، بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو یہ جو آیت ہے دو کاموں کے لیے، کسی کو نوکری نہیں ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور کسی کا نکاح نہیں ہوا، رشتہ نہیں ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آیت پڑھے، لڑکا بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتہ چاہتا ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھے، اور اسی طرح 2 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے گا۔ تو امید ہے کہ بہن سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کسی وجہ سے نوٹ نہیں کر پائی ہوں تو یوٹیوب پر بھی یہ راست نشر ہو رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، آپ منصف ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر جا کر دوبارہ اس کو اپنے جواب کو سن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال چلتے چلتے کہ مصروف ترین زندگی میں لوگوں کے پاس وقت کی بہت کمی ہے، دین کی اہمیت پر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہوتا ہے کہ راستے میں ہے، نوکری کے لیے بھاگ رہا ہے، ظہر چھوٹ رہی ہے، عصر چھوٹ رہی ہے، مغرب چھوٹ رہی ہے، فجر جو ہے وہ رات میں دیر میں آئے، فجر چھوٹ رہی ہے، ان سب کو دنیاوی کام کے ساتھ رہتے رہتے
یہ اس کو کیسے اسلام کو کیسے بیلنس کرے یا دین کو کیسے بیلنس کرے؟ مختصر میں، وقت کی کمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ دین و یسر، دین آسان ہے، دین میں کوئی ایسی مشقت یا پریشانی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں گے، آپ چاہے کوئی بھی نوکری کریں اس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ جیسے فجر ہے، فجر میں تو انسان کی ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا، گھر میں ہی ہوتا، آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور ظہر کی جو نماز ہے یہ لنچ ٹائم میں ہوتی ہے، اس پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ عصر جو ہے آپ کی نوکری کی جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ دن میں نوکری کرنے کا حکم ہے نا، انسان کی فطرت اور اسلام کا نظام بھی یہ ہے کہ رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا۔ عصر کا جو ٹائم ہے ڈیوٹی سے اترنے کے بعد، ہٹنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے آسانی سے۔ اب مغربی شام میں تو وہ فری ہی ہوتا، گھر پہ ہی ہوتا ہے، 8 بجے تک اس کی شام وغیرہ مینیج کرنا ہے، مینیج کر لے سکتے ہیں۔ مینیج کرنا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو ناظرین، شرف الدین صاحب کو آج ہم نے دعوت دی تھی جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔